اللہ اکبر۔ الحمدللہ کملی چینل پہ جب سے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مخلوق خدا بالخصوص عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ان کے جذبات کو، ان کے شوق کو، ان کے ذوق کو، ان کی لگن کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جتنی امت کے اندر اعمال سے دوری کو دیکھ کر مایوسی آتی ہے، تو الحمدللہ وہاں کملی چینل واحد ایک امید کی کرن ہے۔ میں خود جب اسٹوڈیو پہ بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں، تلاش چینل ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، آرزو چینل ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ اسی طرح درد ہے تو وہ ویسے ہی درد سے بھرا ہوا ہے، وہ تو درد سے ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے جو نیا چینل عرش لانچ کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی اس لیے کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ وہ ابھی نیا چینل ہے، ہمیں کوئی وقت بھی نہیں مل رہا اس چینل کو جو ہے وہ دیکھنے کا، لیکن جتنی ویڈیوز اس کے اوپر اپلوڈ کی ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امت کا دین کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، نہ کوئی دین کی کوئی طلب ہے، اور نہ ہی قرآن سے کوئی رغبت یا قرآن سے کوئی شوق ہے۔ تو یوں چاروں چینل، یعنی ہمارا جو اشرافیہ سوشل میڈیا ہے، اس کے جو چاروں چینل ہیں دوسرے، ان کے اندر کم و بیش ایک جیسے ملتے جلتے 19-20 18-20 والے حالات ہیں، یعنی مایوسی والے کہ رونا دھونا ہے، بس ہماری دنیا سیدھی ہو جائے، ہماری دنیا سیدھی ہو جائے۔ واحد چینل ہے ہمارا اشرافیہ سوشل میڈیا کا کملی، جس پہ تھوڑی سی انسان کو ہمت حوصلہ ملتا ہے، اور اگلے دن پھر ہم بیان کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھئی اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا صلہ جو ہے کسی نہ کسی صورت میں مل رہا ہے، یعنی ایک امید جو ہے وہ ابھرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ بات کو سمجھ جائیں اور اپنے مسائل جو ہے وہ وظائف کے ذریعے حل کرنے کی بجائے یہ نقطہ انہیں سمجھ آ جائے کہ جب تک ہم دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں آئیں گے یا غلامی رسول میں نہیں آئیں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہونے۔ یہ جن باتوں کا میں نے اظہار کیا یہ میری باتیں نہیں ہیں، جب سے دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تخت سے یا حکومت کے ایوانوں سے بے دخل کیا گیا ہے، جو بزرگان اپنے وقت میں علماء یا مشائخ دین کا کام کرتے رہے ہیں یا آج کے دور میں کر رہے ہیں، سبھی کے ملتے جلتے یہی جذبات مایوسی والے ہیں۔ کیوں؟ جب سے یزید تخت پہ بیٹھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کے بعد دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تخت پر نہیں آیا۔ بادشاہ تو بدلتے رہے لیکن ریت نہیں بدلی۔ بادشاہوں کا ایک اپنا مسلک ہوتا ہے، ایک اپنا مذہب ہوتا ہے، ایک اپنا ہی ان کا من گھڑت جو ہے وہ دین ہوتا ہے، وہی کسی نہ کسی شکل میں چلا آ رہا ہے۔ درمیان میں کچھ اچھے خلفاء یا اچھے حاکم اللہ رب العزت نے کوئی 5-7 عطا کیے بھی ہیں، کیونکہ یہ انگلیاں زیادہ ہیں اور ہماری اسلامی تاریخ ان انگلیوں کے برابر بھی اچھے حکمران پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انتہائی یہ کڑوا سچ ہے جس کو نگلنا یا جس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی ہماری تاریخ کا یہ بدنما جو ہے وہ پہلو ہے کہ بہت اچھے لوگ اس امت میں جہاں پیدا ہوئے تو حکمران ایک سے برا اور بد سے بدتر اور بدتر سے بھی بدترین۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا تب سے جو ہے وہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ عبدالستار خان نیازی، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دین کا بہت کام کیا، اور بالخصوص دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رائج کرنے کے لیے، یعنی تخت پر لانے کے لیے انہوں نے دن رات کام کیا، یہاں تک کہ انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا، شادی بھی نہیں کی۔
تو جب ان کی جوانی ڈھل گئی یعنی بڑھاپا شروع ہو گیا اور کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تخت پہ آئے گا، یعنی نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نفاذ ہوگا یا نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رائج ہوگا، جب اس کے کوئی اثار نظر نہیں آئے تو مدینہ پاک میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا غلام رسول۔ ان کا کیا نام تھا؟ غلام رسول۔ تو وہ وہاں پہ مشہور تھے بلیوں والے بابے، بلیوں والے بابے۔ ان کو لوگ بعض دفعہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ آج کے ابو ہریرہ ہیں، یہ آج کے کیا ہیں؟ ابو ہریرہ ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہتے تھے کہ یہ ابو ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں۔ تو مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے، لیکن پورے مدینہ پاک میں خاص طور پہ جو لوگ حجاج مسجد نبوی شریف میں جاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ سلام کے لیے، تو وہ پاکستانیوں کو، ہندوستانیوں کو، بنگالیوں کو، جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، ان سب کو معلوم ہو جاتا تھا دوسرے دن کہ بابا بلیوں والا کون ہے۔ وہ جو بلیوں والے بابے تھے یعنی غلام رسول صاحب تھے، جو بزرگ تھے، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری حاصل تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل تھا۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب جو ہیں اس وقت حیات تھے، تو جب یہ دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رائج ہوتا نظر نہ آیا اور اندر کیا آ گئی؟ مایوسی آ گئی کہ بھئی کچھ ہوتا نظر تو آ نہیں رہا، تو انہوں نے ایک خط لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، اور وہ جو بزرگ ہیں بلیوں والے ان کو انہوں نے تھما دیا کہ آپ کی کیونکہ ہم کلامی ہوتی ہے تو آپ نے یہ میرا خط جو ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ اس خط کا جو متن تھا، اس کا جو لب لباب تھا، یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جوانی لوٹا دی ہے، دن رات نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کیا ہے، لیکن کوئی بھی اثار جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہے۔ تو جب نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نافذ نہیں کر پا رہے یا نہیں کر سکے، تو اب میرا دل جو ہے اپنے ملک سے اچاٹ ہو گیا، میں پاکستان چھوڑنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس یہاں مدینہ آنا چاہتا ہوں۔ پھر اگلی بات بڑی حیرانی کی ہے کہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا جی کو یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ہم کلامی ہوتی ہے، لیکن بس یہ درخواست ہے کہ مجھے جواب تحریری چاہیے، زبانی نہیں چاہیے۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ لکھ کر دی ہے، تو مجھے اب جواب جو ہے نا زبانی نہیں چاہیے، مجھے جواب جو ہے وہ تحریری چاہیے۔ بابا جی نے کہا جی دیکھیں یہ تو مالکوں کی مرضی ہے، وہ زبانی جواب دیں یا تحریری جواب دیں، میرے ذمہ جو آپ نے کام لگایا ہے کہ خط کا پہنچانا یا پیغام کا رکے کا پہنچانا، وہ میں پہنچا دوں گا۔ کیونکہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب جو ہے ان کا یہ گمان تھا کہ میں کوئی زبانی بات کروں تو کیونکہ وہ عالم دین تھے تو میرے حلقے کے لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر تکیہ نہ کریں، اعتقاد ان کا نہ بنے، اعتماد نہ کریں، تو لہٰذا میرے پاس ایک سند ہو، کل قیامت کا دن ہو تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سے سوال کریں کہ تو نے میرے دین کے لیے محنت کیوں چھوڑ دی، تو پھر جو جواب انہوں نے عنایت کیا ہوگا میں بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے قابل ہوں گا۔ یہ ان کی ایک سوچ تھی، تو اس لیے انہوں نے تقاضا کیا کہ مجھے جواب جو ہے وہ تحریری چاہیے۔ آج خط دیا، اگلے دن بابا جی نے وہ رکا جو ہے وہ واپس دے دیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کا روکا، یعنی آپ کا خط جو ہے وہ پیش کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واپس دیا، یہ آپ پڑھ لیں کہ اس پہ کچھ لکھا ہے، کیا لکھا ہے کیا نہیں ہے آپ جانیں اور حضور جانیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو کھولا تو اس خط کے پشت کے اوپر لکھا تھا کہ تمہارا کام کرتے رہنا ہے، تمہارا کام اپنے مقام پہ رہتے ہوئے، مقام سے مراد کیا ہے؟ پاکستان میں رہتے ہوئے، تمہارا کام اپنے مقام پہ یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اپنے وطن میں رہتے ہوئے دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دن رات کوشش کرنا ہے۔ ہمارے ذمے یہ اتنا ہے،
باقی رنگ لگانا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا آپ مدینہ نہیں آؤ، اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کوشش کرتے رہو۔ اگر آپ جیسے لوگ بھی دل برداشتہ ہو کہ میرے پاس یہاں آ جائیں گے، تو پھر جو نئے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کی رہبری کون کرے گا، ان کا لیڈر کون ہوگا؟ تو یوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ میرے پاس نہیں آؤ یہاں مقیم ہونے کے لیے، آپ وہیں اپنے مقام پہ کام کرتے رہو، بالکل قطع نظر کہ اس کا نتیجہ مثبت نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ تو اللہ والو یہ ہم سب کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے روحانی طور پہ بھی، اور یہی جو ہے اصول ہے دعوت و تبلیغ کا، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت مطہرہ بھی ہے کہ قطع نظر کہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں یا نہیں آتے، اپنے حصے کا دیا جلاتے جاؤ۔ تو جب یہ جتنے بھی چینل اشرافیہ سوشل میڈیا کے ہم نے لانچ کیے، تو ان کے پرومو کے اندر یا پہلے بیان یا خطبے کے اندر بھی میں نے یہ بات کہی اس وقت بھی کہ لوگ بات سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، لوگ رائے ہدایت پہ، رائے حق پہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں یا ہمارے اختیار میں جو اللہ نے دیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ تم میری بات کو پہنچاتے رہو، میرے کملی والے کے دین کو پہنچاتے رہو۔ کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو ہدایت سے محروم رکھنا ہے، یہ فیصلے تمہارے نہیں ہیں، یہ فیصلے میرے ہیں۔ کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، اور ہدایت کتنے وقت کے لیے دینی ہے اور کیسے دینی ہے، یہ سارے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ اللہ نے کرنے، یعنی میں نے کرنے ہیں۔ تو تم کیا کرو، اپنے حصے کا دیا جلاتے جاؤ۔ تو اللہ اب بھی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور پھر یہ جو بات میں نے کہی، یہ بات اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو جاگتے کانوں اور کھلی آنکھوں، وہ طارق عزیز صاحب اس طرح کچھ کہتے ہوتے تھے نا، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سلام، تو یوں کہتے ہوتے تھے، یعنی دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ الحمدللہ آج سے 7 8 9 مہینے پہلے دنیا بھر میں کسی کو رجعت کے بارے میں یا عملیات کے بارے میں یا روحانیت کے بارے میں کوئی بنیادی علم جو ہے، جو عوام کو پہنچانا ضروری تھا، جس وجہ سے میرے حضور کی امت جو وہ گمراہ ہو گئی، وہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو جب ہم نے آواز اٹھائی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا اثر لیا، اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر گھر میں شافی پیدا ہو رہا ہے۔ تو 8 9 مہینوں کے اندر اللہ نے انقلاب برپا کر دیا۔ جب پہلے بیان کیا تو پہلے بیان کے اوپر کیا رد عمل تھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن سے یوں ہو جائے، فلان سے یوں ہو جائے، پنسوسے سے یوں ہو جائے، فلان سے ہو جائے، یعنی منفی رد عمل زیادہ تھا اور مثبت رد عمل نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب کیا ہے کہ منفی رد عمل ہے ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آج 8 9 مہینے کے بعد کوئی تھوڑا بہت ہو، الحمدللہ جن کو شروع میں بات سمجھ نہیں آئی آج ان کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے۔ جب وہ مڑ کے اپنے حالات کو، گھروں کو دیکھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں، اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو وظائف بغیر شرائط کے، بغیر رہبر کے کر رہے ہیں، تو ان کے گھر میں میں نے بار بار کیا کہا ہے کہ دیکھو کہ ان کے گھروں میں کیا لڑائیاں ہیں، کیسی بیماریاں ہیں، کیسی بے برکتیاں ہیں، اور کیسی نحوستیں ہیں، اور کن آزمائشوں اور مشکلات کے اندر وہ لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ بولو جتنا بھی انسان منہ موڑ لے، آنکھیں کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر بند کر لے، آخر انسان جو بات الحمدللہ میری ایک بار جس نے سن لی ہے، وہ چاہے اس کو اس وقت سمجھ نہیں آئی لیکن وہ کھٹکتی ہے، وہ کھٹکتی ہے۔ اب وہ جو کھٹکتی رہی ہے، تو جب کھٹکتی رہے گی تو کبھی تو دروازہ کھل لے، کبھی تو دماغ کی عقل کی کھڑکی کھلنی ہے، اور وہ بہت سے لوگوں کی الحمدللہ کھل گئی ہے، اور وہ بلکہ اظہار کرتے ہیں کہ حضرت صاحب پہلے ہم نے آپ کی بات کو منفی لیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں حقیقت یہی ہے کہ ہم نے وظائف کیے اور انواع کیے، اور بغیر مرشد کے، بغیر رہبر کے کیے، اور بغیر شرائط کے کیے۔ قصور قرآن کا یا قصور وظائف کا یا قصور اذکار کا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ اذکار سے روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں، وظائف سے روکتے ہیں۔ اب ہمیں آہستہ آہستہ بات سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پڑھو مگر شرائط کے ساتھ پڑھو، پڑھو مگر کسی رہبر سے
پوچھ کے پڑھو یا اس کی صحبت میں رہ کے پڑھو. اور پہلی ترجیح ہماری کیا ہے کہ وظائف پڑھو ہی نہیں, وظائف پڑھو ہی نہیں, کہ یہ دنیا وظائف سے بنتی نہیں ہے. اگر یہ دنیا وظائف سے بنتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی دکھ ہی نہ ہوتا. جو بھی دکھی ہوتا آپ اس کو وظیفہ دیتے, اس کے دکھ دور ہو جاتے. تو اس دنیا میں ہر کوئی اپنے حصے کے دکھ جو ہے وہ چننے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ تقدیر وظائف سے بدلتی نہیں ہے. جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. اور جو تقدیر بدلنے کے دو ذرائع ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائے ہیں, وہ ایک ہے دعا اور دوسرا ہے صدقہ. اس میں وظائف کہاں سے آ گئے؟ اس میں ٹھوٹیاں جو ہے وہ کھیر کی بنا کے یا نیازیں بانٹنا وہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں 11ویں 12ویں 6ٹی 17ویں یہ کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ یا میں فلاں کے نام کا چراغ جلا رہا ہوں, فلاں کے نام کا علم لگا رہا ہوں, فلاں کے نام کا جھنڈا لگا رہا ہوں, فلاں کے نام کی ہنڈیا جو ہے وہ چھت پہ رکھ رہا ہوں, فلاں کے نام کی انگوٹھی پہن رہا ہوں, کڑی پہن رہا ہوں, یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو تقدیر بدلنے کے ذرائع ہی نہیں ہے. تقدیر امت محمدی کی جو بدلے گی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دی ہے. صحیح مسلم بخاری کی حدیث پاک ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے دعا اور ایک ہے صدقہ. جب امت وظائف پہ لگ گئی, اس نے دعاؤں کو بھی چھوڑ دیا, اس نے صدقے کو بھی چھوڑ دیا, اور دن رات جو ہے وہ وظائف پہ لگے. اور بلکہ ساتھ کیا ہوا کہ جب وظائف پہ لگ گئے تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا, یعنی قرآن کی تلاوت بھی جو چھوڑ دی. جب سارا دن وظیفے پہ لگے رہنا تو قرآن کس وقت پڑھیں گے؟ پھر رغبت جو ہے وہ ہو گئی وظائف کے اندر, نہ نماز کے اندر دل لگ رہا ہے, نہ تلاوت قرآن کے اندر دل لگ رہا ہے, نہ دنیا کے کسی کام کے اندر دل لگ رہا ہے. اب دھیان کدھر ہے کہ یہ میرا وظیفہ مکمل ہو جائے تو میرے دنیا کا یہ مسئلہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا. اسے دنیا کیا ہو گئی؟ الجھ دی گئی. تو الحمدللہ یہ باتیں لوگوں کو دھیرے دھیرے, اب حضرات آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور جمعرات کو جو لوگ یہاں تشریف لے کر آتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ اگر 100 بندہ بھی آ رہا ہے تو ایک بندہ بھی اس میں نہیں ہوتا جو بدنی بیماری کا ہو یا کوئی اور مسئلہ مسائل کسی کے ساتھ ہو یا کسی کے اوپر جو وہ انسانی جادو ہو, ایک بندہ بھی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ جو پچھلے 15-16 سال سے میں بات یہ کہہ رہا ہوں تو اللہ رب العزت میری اس بات کی لاج رکھ رہا ہے اور میری بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ لوگ 1000 بندہ, کتنا؟ 1000 بندہ آ کر یہاں کہے کہ مجھے جادو ہو گیا ہے, مجھے جادو ہو گیا ہے, میرے پہ جادو کا وار چل گیا ہے, تو 1000 بندے میں سے صرف ایک بندے کے اوپر جادو ہوتا ہے, باقی 999 کو وہم ہوتا ہے اور ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے شیاطین نے ان کو جکڑا ہوا ہوتا ہے, اور تیسرا وظائف کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. میرا خیال بات سمجھ نہیں آپ کو آئی. یعنی یہاں پہ 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ 1000 بندے میں سے جب آپ تشخیص کریں گے تو صرف ایک بندہ نکلے گا جادو کا 1000 میں سے, اور بقیہ 999 کون سی ہوں گے؟ بعضوں کو وہم ہوگا, جی میرے پہ جادو ہو گیا ہے, مجھے خواب آتے ہیں, ہمارے نقصان ہوتے ہیں, اس کے محض ایک وہم ہے. اور بقیہ کون سے ہیں؟ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں. تو رب کی پکڑ کیا ہے؟ اللہ ملائکہ کو ہٹا دیتا ہے, شیاطین چمٹ جاتے ہیں, تو وہ جادو کی ایک وہ شکل ہوتی ہے. جادو میں کیا ہوتا ہے کہ جنات تباہ کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں, تو یہ بھی بربادی کی ایک شکل ہے. بے نہیں تیسرے کون سے ہیں؟ رجت کا شکار ہے. جب وظائف شرائط کے بغیر پڑے اللہ کی مدد کا نظام ہٹ گیا, شیاطین چمٹ گئے, یہ بھی ایک جادو کی شکل ہوتی ہے. جادو میں کیا ہوتی ہے؟ تباہی. وظائف میں کیا ہے؟ تباہی. اللہ کی نافرمانی میں کیا ہے؟ تباہی. اس طرح وہم ہوا تو جب آپ کو وہم ہو گیا, اللہ پہ آپ کا بھروسہ اعتقاد ختم ہو گیا, اللہ کی مدد کا نظام ہٹ گیا, اب شیاطین جائیں گے چمٹ, تو کیا ہو جائے گی؟ تباہی. تو یہ ساری علامات آپس میں یوں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں گھنجل پڑے ہوتے ہیں. تو اللہ والے یہی بات میں درلے کے ساتھ کہتا ہوں, اور الحمدللہ میں تو اپنی بات کے اندر زور اور یقین کامل پیدا کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ بھئی پوری آپ کے پاس دنیا ہے, گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے, اور آج کل پرسوں تک کا وقت نہیں ہے, قیامت تک کا وقت ہے. بگا لو, کوئی تمہیں تشخیص کر کے بتا دے کہ تمہیں وہم ہے, تم اللہ کی پکڑ میں ہو تو یہ یوں ہو رہا ہے, یا تمہارے اوپر رجت کا اثر ہے. اور چوتھا کیا ہے؟
1000 میں جسے میں کہہ رہا ہوں ایک. چوتھا کیا ہے کہ واقعی تمہارے اوپر جادو ہے. اور پانچواں کیا ہے کہ تمہارے اوپر بدنی بیماری ہے. اور چھٹا کیا ہے کہ تمہارے اوپر اسیب ہے. یہ اب 6-7 چیزیں ہیں. ان 6-7 چیزوں کو الگ کر کے کوئی بتا دے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے جوتے ہوں گے, ہمارا سر ہوگا, وہ آگے آگے چلے گا, ہم پیچھے پیچھے چلیں گے. ہم اس کو وقت کا امام مانیں گے اور اس کی منت کریں گے کہ بھائی سامنے آؤ, چھپ کے رہنے کا ابھی وقت نہیں ہے, حضور کی امت تکلیف میں ہے, اجڑ رہی ہے, سامنے آ کے امت کی جو رہبری کرو, ان کو اس دلدل سے نکالو. تو اللہ جو اس پہ قادر ہیں, جن کے پاس یہ علم ہے, یہ بات بھی میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ میرے کہنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ بھئی دنیا میں کوئی بندہ نہیں, اللہ نہ کرے حضور کی یہ امت بھانج ہو گئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ لوگ ہیں, سوال یہ ہے ان کی سنتا کون ہے. سوال تو یہ ہے. اب ایک اللہ والے ہیں, ایک بزرگ ہیں, ان کی 70 سال 60 سال 65 سال کی کمائی ہے, انہوں نے ساری زندگی تقوی والی گزاری ہے. آج کے دور میں وہ سوشل میڈیا پہ آ جائیں تو جو امت ہے وہ تو ان کو تھو تھو کر دے گی, کتا کتا کر دے گی پکڑ کے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ لوگ اب یہ چیز اس مقام پہ آ کے برداشت نہیں کر سکتے, یا اس کے متحمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ علم ہے, ان کے پاس یہ سوشل میڈیا پہ رسائی تک کے اسباب نہیں ہیں, اسباب نہیں ہیں. دیکھیں اللہ نے ہمیں ساری صلاحیتیں سب کچھ دیا ہوا تھا, ہمیں اجازت نہیں تھی. اس طرح کئی بزرگان ہیں, ان کے پاس علم ہے, سارا کچھ ہے, لیکن حضور کی اجازت نہیں ہے کہ نہیں بولنا, نہیں سامنے آنا, بس جو کام تمہیں دیا ہوا اپنے کام سے کام رکھو, اپنا کام جو ہے وہ کرو, اس کام کے لیے کوئی اور ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں, لوگ تو موجود ہیں, ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ہوگا اور ہمارے سے کئی گنا بڑھ کے آگے ہوگا. بات یہ ہے کہ جو میسر ہے وہی مؤثر ہے, تو میسر نہیں ہے کوئی. بات یہ ہے کہ میسر نہیں ہے, جو موجود ہیں وہ پس پردہ ہیں. میرے جیسے بندے کو علم نہیں ہے, جس کا اوڑھنا بچھونا یہ والا کام ہے, تو عوام بیچارے کو کہاں سے پتہ چل جائے گا. تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں, جادوگروں کے پاس, عاملین کے پاس, ٹھگوں کے پاس. تو میں نے کیا کہا کہ 1000 بندہ یوں بیٹھا ہو, اس میں سے ایک مریض ہوگا جو واقعی ہی جادو کا ہوگا, اور بقیہ 999 کون سے ہوں گے, اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے. جو بندہ سود کھائے وہ رب کی کیسی پکڑ میں ہوگا, جس نے بہنوں کا حصہ کھایا ہو وہ کیسی پکڑ میں ہوگا, جو عشر اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو وہ کیسی پکڑ میں ہوگا. اتنا تو پکڑ میں اللہ والوں جادو والا نہیں آتا جتنا یہ پکڑ میں آتا ہے. تو دیکھیں, چاہے وہ اللہ کی پکڑ میں ہو, چاہے وہ واقعی ہی جادو اس کے اوپر ہوا ہو, 2 ہو گئے. تیسرا کیا ہے, اس کے اوپر رجت کے اثرات ہوں. تیسرا کیا ہے کہ اس کے اوپر اسیب ہو. چوتھا کیا ہے, اور اس کے اوپر وہم ہو. یعنی یہ جتنے بھی ہیں 5 یا 4, یہ سب کے سب کیا ہیں, ان کے اوپر شیاطین ان حالتوں کے اندر غالب ہوتے ہیں. تو اللہ جہاں بھی شیاطین ہوں گے وہاں کیا آئے گی, تباہی. تو جادو میں کیا آتا ہے, تباہی. تو اس لیے یہ یوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ آسان زبان میں سمجھ لیں, جس طرح پاکستان کے اندر پینے والا پانی اور گٹر کا پانی, واسا کا پانی اور گٹر کا پانی, یہ دونوں لائنیں اکٹھی ملی ہوئی ہیں نا, وہ آپ کو مکس کر کے دیتے ہیں تاکہ آپ کا ہاضمہ خراب نہ ہو, تاکہ آپ تندرست رہیں, اچھا صاف پانی پینے کے عادی ہو جائیں گے. کبھی گندا پینا پڑ گیا تو آپ کو ہضم نہیں ہوگا, آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا. تو جیسے پاکستان میں پانی گندا پلایا جاتا ہے, ایسے ہی اللہ والو آج حق اور باطل آپس میں یوں ہو, اس میں تفریق کرنا اتنا مشکل ہے. اور یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں کہ اسیب کا مریض ہو, رب کی پکڑ کا مریض ہو, جادو کا مریض ہو, رجت کا مریض ہو, اس طرح وہم کا مریض ہو, یہ جو 4 یا 5 مریض ہیں, ان کو اللہ والے ایک دوسرے سے جدا کرنا اتنا مشکل ہے کہ یہ کوئی نظر والا یہ کام کر سکتا ہے. یہ پڑھائیوں سے یا ذائچے بنا کے ان میں تفریق نہیں کی جا سکتی. تو الحمدللہ ہم نے جب 8-9 مہینے کام کیا, اب امت کو سمجھ آ رہی ہے, اور الحمدللہ لوگ جو ہے وہ بات کو سمجھ رہے ہیں, اور لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح ہو رہی ہے. اس لیے کملی چینل پہ میں نے یہ کہا کہ
وہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ لوگ جس طریقے سے الحمدللہ شوق کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اگر یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا گیا اور لوگ جو ہم نے 100 ارب درود پاک کا سلسلہ شروع کیا اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں، تو اللہ والو دیکھو کہ سال 2 سال کے اندر کتنے گھر ہیں جو نئے سرے سے پھر آباد ہو جائیں گے۔ تو جو اجڑ کے اللہ والو آباد ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اجاڑا کیا ہے۔ جس نے غربت نہیں دیکھی، جس نے بھوک اور پیاس نہیں دیکھی، اسے کیا معلوم غربت کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ جو وظائف پڑھ کے اجڑا وہ اپنی 7 نسلوں کو بھی وصیت کر کے مرے گا کہ شافی کی بات یاد رکھنا، اس کام میں اس میدان میں کبھی نہیں آنا۔ تو یوں وہ لوگ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کیا ہوگے، ہمارے سلسلے کے دائی بن جائیں گے، ہماری دعوت کو، ہمارے پیغام کو آگے پہنچانے والے بن جائیں گے۔ دوسری کہ وہ تمام حضرات جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی نیت نہیں کی ہے، یہاں جو ظاہری طور پہ بھی تشریف لے کر آتے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں، ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ درود پاک کا جو اجتماعی عمل ہے اس میں آپ شامل ہوں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل اس دور میں 2 اعمال کے اندر ہے، یعنی 2 اذکار یا 2 وظائف کے اندر ہے۔ پہلا ہے کثرت سے درود پاک اور دوسرا ہے کثرت سے استغفار۔ یہ جو دور ہے یہ وظائف کا دور ہی نہیں ہے۔ وظائف کے لیے شرط تقویٰ ہے، وظائف کے لیے کیا شرط کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو اللہ والو اب تو مشائخ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، علماء کے اندر تقویٰ نہیں ہے، آپ عوام میں تقویٰ ڈھونڈنے چل پڑے۔ جس طرح نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو کا ہونا۔ تو وضو کے بغیر جب آپ نماز پڑھیں گے تو کیا حل ہوگا، اس کا وبال آئے گا۔ ایسے قرآن ہے، اس کے لیے جو ہے وہ طاہر ہونا، پاک ہونا، وضو کا ہونا شرائط ہے۔ تو اللہ نہ کرے کوئی قرآن کو جو ہے وہ گندگی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں پڑھتا ہے تو کیا قرآن کا وبال آئے گا کہ نہیں؟ بے نہیں۔ اللہ جب وظائف ہیں ان کے لیے شرط کیا ہے؟ تقویٰ۔ جب تقویٰ نہیں ہوگا تو یہی وظائف جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ اب قرآن نہیں اجاڑے گا، تمہاری غلطی کی سزا ملے گی۔ جس طرح کسی نے قرآن کو جو ہے ناپاکی کی حالت میں چھوا یا اس کی تلاوت کی تو اس کا کیا آئے گا؟ وبال۔ ایسے کوئی بغیر وضو نماز پڑھنا شروع ہو گیا، جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا تو اس کو نماز تو نہیں خراب کرے گی، اللہ کا وبال آئے گا، اللہ کا غضب اترے گا۔ تو بے نہیں اللہ والو وظائف کے لیے بنیادی شرط کیا ہے یا پہلی شرط کیا ہے کہ بندے کا گناہوں سے پرہیز کرنا، متقی ہونا۔ یعنی آپ گناہوں سے پرہیز کر رہے ہیں پھر بھی حالات نہیں بدل رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو وظیفے کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں ہم جن حالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ تو پھنسے ہی گناہوں کی وجہ سے، تو ہمیں تو وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم خواہ وظائف پڑھ کے تو اب مختلف بیماریاں، روحانی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان تمام بیماریوں کو ان تمام بیماریوں کے لیے جو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے عملیات کی دنیا میں، وہ کیا ہے کہ رجعت ہو گئی۔ تو ہم کیا مر رہے ہیں؟ وظائف پڑھ کے، غیر ضروری وظائف پڑھ کے رجعت سے مر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہمارے خارجی مسائل ہیں یا ہمارے اندرونی مسائل ہیں، گھر سے باہر ہیں یا گھر کے اندر کے ہیں، ان تمام مسائل کا حل کس کے اندر ہے؟ درود پاک کے اندر اور استغفار کے اندر۔ میں اس کے 2 دلیلیں دیتا ہوں انشاءاللہ، تو آج کا مضمون جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ سے واپس تشریف لے کر آ رہے تھے، تو آپ نے جب راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اگلا پڑاؤ اب ہمارا منزل پہ ہوگا، تو لہٰذا جو آپ نے کھانا پینا ہے، نوش کرنا ہے، وہ یہیں پہ کھا پی لیں، نوش کر لیں۔ تو ہم دوبارہ جو ہے وہ رستے میں کہیں پہ پڑاؤ نہیں کریں گے، اب ہماری منزل جو ہے مدینہ پاک ہوگی۔ تو جب صحابہ نے پڑاؤ کیا، یعنی قافلہ رک گیا، دسترخوان لگ گئے، دسترخوان کے اوپر جو کچھ دستیاب تھا وہ رکھ دیا گیا، تو اب صحابہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ روٹیاں تو ہیں جو ہم نے پانی میں گلی کر کے رکھ دی ہیں، لیکن ان کو کھانے کے لیے کوئی سالن نہیں ہے، کوئی اور چیز دستیاب نہیں ہے۔ اسی اثناء میں شہد کی مکھیاں آئیں، ان کا چھتا آیا، اب وہ آ کے جو ہے وہ شور مچا رہی ہیں۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ مکھیاں جو شہد کی ہیں یہ کیسا شور کر رہی ہیں؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کے پاس روٹی تو ہے سالن نہیں ہے، تو ہم پریشان ہیں کہ ہم نے شہد کا چھتا جو ہے فلاں غار کے اندر لگایا ہوا ہے، ہمارے چھتے میں شہد جو ہے وافر موجود ہے، اور صحابہ جو ہے وہ سالن سے محروم ہے، سالن نہیں ہے، تو ہم پریشان ہیں کہ وہ شہد یہاں کیسے پہنچائیں، ہم اس کو پہنچانے پہ قادر نہیں ہیں، تو یا رسول اللہ کسی اپنے غلام کو حکم دیں وہ ہمارے ساتھ چلے تاکہ وہ چھتے سے شہد جو ہے وہ نچوڑ کے نکال کر لے آئے، تاکہ آپ کے غلام جو ہے اس روٹی کے ساتھ شہد کو استعمال کریں، وہ اپنے پیٹ کو بھر سکیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات شہد کی مکھیوں سے سنی اور صحابہ کو بتلائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو حکم دیا کہ علی جاؤ شہد کی مکھیوں کے ساتھ۔ تو مولا علی کرم الوجہ الکریم جو ہے انہوں نے ایک پیالہ لیا اور مکھیوں کے پیچھے پیچھے اس چھتے کے پیچھے پیچھے جو ہے چل رہے ہیں، غار میں پہنچ گئے، غار میں جا کے وہ جو شہد لگا تھا، چھتا لگا ہوا تھا، اس کو نچوڑا اور وہ شہد لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شہد جو ہے وہ صحابہ میں تقسیم کیا۔ جو ہی صحابہ جو ہے وہ کھانا تناول کرنے لگے، کھانا کھانے لگے، اب شہد کی مکھیاں دوبارہ آ گئی، اب وہ دوبارہ شور کر رہی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو یہ کہہ رہی تھی کہ شہد جو ہے وہ لے کر آؤ، اب یہ کیا عرض کر رہی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، تمہاری خوراک کیا ہے؟ تو مکھیوں نے یہ کہا کہ ہماری خوراک پھول ہے، ہم ویرانے سے بھی کھاتی ہیں، جنگلوں میں بھی کھاتی ہیں، صحراؤں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ بھی ہم کھاتی ہیں، تو مختلف اقسام کے جو پھول ہیں وہ ہماری جو ہے وہ خوراک ہے، چاہے وہ جنگلوں میں ہوں، باغات میں ہوں، ویرانوں میں ہوں، صحراؤں میں ہوں، جہاں بھی دستیاب ہوں وہاں سے ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پھول ہیں ان میں سے تو کچھ جو وہ کسیلے ہوتے ہیں، کھٹے ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، بد ذائقہ ہوتے ہیں، جبکہ تمہارا جو شہد ہے یہ شفاف بھی ہوتا ہے اور انتہائی لذیذ اور میٹھا بھی ہوتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اب لوگ یہاں سے بات سننے والی ہے۔ تو مکھیوں نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک سردار ہے، جب ہم پھولوں کا پتیوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا سردار جس کے ہم سب تابع ہیں وہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ آپ پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، پھر ہم سب مکھیاں مل کے، یعنی جو سارا وہ قبیلہ ہے مکھیوں کا، ہم سب مل کے جو ہے آپ پہ درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ درود پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ کسیلے، کھٹے، پھیکے، بد ذائقہ جو پھول ہیں یا رس ہیں ان میں مٹھاس بھر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت اور برکت سے اس کو شفا بھی بنا دیتا ہے اور اس میں شفا بھی ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ اس روایت کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ گھر میں لڑائیاں ہیں، گھر میں کیا ہے؟ لڑائیاں ہیں، حضرت صاحب وظیفہ دے دو، یہی بات میں نے شروع میں پہلے کہی ہے آج کی بیان کی بنیاد بنانے کے لیے کہ ہم ہر اس کام کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں جس کے لیے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بلڈ پریشر نہیں ہے تو میں بلڈ پریشر کی گولی روزانہ صبح شام کھاؤں تو چند دن کے بعد وہ اپنا کام دکھائے گی۔ ایسے ہی اللہ نہ کرے مجھے ٹی بی نہیں ہے یا کینسر نہیں ہے تو میں اس کی دوائیاں استعمال کروں تو اس کا نقصان ہوگا یا نفع ہوگا؟ بس یہ امت کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہیں رب کی پکڑ میں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم ہیں رب کی آزمائش میں۔ بھائی یہ تو دور ہی آزمائش والا نہیں ہے، گناہوں سے لتڑے ہوئے ہم ہیں اللہ کی پکڑ میں۔ تو پکڑ میں ترلا ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے یا زور ہوتا ہے؟ ترلا ہوتا ہے۔ تو وظائف تو زور ہے، وظائف کیا ہے؟ وہ تو زور ہے۔ جب آپ کو کوئی تگڑا مار رہا ہو اور آپ پٹ رہے ہوں، ذلیل ہو رہے ہوں، تو آپ زور لگائیں گے یا ترلا کریں گے بچنے کے لیے؟ تو اللہ سے بڑھ کے کون قوی ہے؟ اب اللہ کی پکڑ میں ہم ہیں
تو یہاں ہم نے ترلا کرنا ہے، منت کرنی ہے کہ یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی، یا اللہ درگزر کر دے معاف کر دے غلطی ہو گئی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس لڑکا کیوں نہیں ہوا، میرے کاروبار میں جو ہے وہ کمی کیوں ہے، میرے بیٹے کی نوکری کیوں نہیں لگی، میری بیٹیوں کے رشتے کیوں نہیں ہو رہے. ہو کر رہیں گے وظیفے پڑھ کے کر کے چھوڑیں گے. اللہ کہتا کر لو پھر. اس کا نقصان میں نے کیا بتایا ہو رہا ہے کہ پھر ہم اس بیماری کے اندر جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں جو بیماری ہمارے اندر تھی نہیں. ہم نے غلط وظائف پڑھ کے وہ بیماری اپنے آپ کو، وہ روگ اپنے آپ کو لگا لیا. اب گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، بدتفاقیاں ہیں، بے برکتی ہے، کبھی یہ نقصان کبھی یہ نقصان، کبھی اوپر والے لڑ رہے ہیں، کبھی ساتھ والے کمرے میں لڑ رہے ہیں، کبھی ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو جہاں یہ لڑائیاں ہیں تو ہمیں تشخیص کیا کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے گھر میں کمی کس بات کی ہے، ہمارے گھر میں کمی کس بات کی ہے. میں کئی بار لوگوں سے یہ بات سنتا ہوں، یہ جو میں نے فکرہ بولا کہ ہمارے گھر میں کمی کس بات کی ہے. جو کھاتے پیتے گھروں میں لوگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، تو ان کی مائیں یا بڑے بزرگ جب سمجھاتے ہیں، لڑتے ہیں، کڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان بد نصیبوں بدبختوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس چیز کی کمی ہے ہمارے گھر میں. اللہ کا دیا سارا کچھ ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ یہ بدبخت لڑ کے مر رہے ہیں، اس کی اس کے ساتھ نہیں بنتی، اس کی اس کے ساتھ نہیں بنتی. یہ کون کام کر رہا ہے؟ اماں یا ابا یا گھر کا بڑا. اب اللہ وہ بڑا ہو کے بھی اس کی مت ماری ہوئی ہے، کمی ہے. وہ کیا سمجھا رہا ہے؟ ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیوں؟ اس کی نگاہ دنیا کے اوپر ہے کہ دنیا کی چیز اللہ نے ہر دی ہوئی، ہر نعمت دی ہوئی ہے. تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں حضور پہ درود پڑھنے کی کمی ہے، ہمارے گھر میں استغفار کرنے کی کمی ہے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کی کمی ہے، ہمارے گھر میں صلاۃ و توبہ کی کمی ہے، ہمارے گھر میں نمازوں کی کمی ہے. اس کمی نے ہر چیز کے اندر بے برکتی، ہر چیز کے اندر غیر یقینی جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. اب وہ جو بزرگ سمجھانے والا بھی ہے وہ اتنا نالائق ہے، وہ اتنا ناقص ہے، وہ اتنا دین سے دور ہے. بتاؤ بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا کہہ رہے؟ پتہ نہیں کیوں لڑتے مرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اسے خود بیچارے کو یہ سمجھ نہیں کہ اللہ کا دیا سب کچھ نہیں ہے. تو تیری نگاہ دنیا کے اوپر ہے. اللہ کا دیا سب کچھ وہ ہوتا ہے کہ تو اٹھتے بیٹھتے کملی والے سے پیار کرے، اللہ کے ذکر میں رہے، استغفار کی کثرت، درود پاک کی کثرت، نماز کا 5 وقت کا اہتمام، قرآن کی تلاوت. جب یہ اعمال گھر میں ہوں گے تو روٹی کم بھی ہوگی تو تب تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اور اگر سب کچھ ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن وہاں اعمال نہیں ہے، حضور کی غلامی والی زندگی نہیں ہے، مسنون اعمال نہیں ہے، تو خدا کی عزت کی قسم وہاں کچھ نہیں ہے. کیوں؟ یہ نعمتیں تو کئی اعلیٰ درجوں میں عمراء کے گھروں میں موجود ہے، بادشاہوں کے گھروں میں موجود ہے، کافروں کے گھروں میں موجود ہے. تو کیا وہاں اللہ ہے؟ کیا وہاں سکون ہے؟ تو اللہ والوں آج جنہوں نے تربیت کرنی تھی، جو گھر کے بڑے ہیں، انہوں بیچاروں کو خود ہی پتہ نہیں، انہیں خود ہی معلوم نہیں ہے. بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ گھر میں مال ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اولادیں ہو گئی، شادیاں ہو گئی، گھر میں گاڑیاں ہیں، کوٹھی ہے. تو اس بات کو وہ سمجھتے اللہ کا دیتا سارا کچھ ہے. سمجھ نہیں آتی یہ لڑتے کیوں نہیں. ان کی نگاہ اس کے اوپر ہے، ان کی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پہ ہے ہی نہیں کہ سب کچھ ہے لیکن حضور کی زندگی نہیں ہے. تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہیں ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ والو وہاں سکون نہیں ہوگا، وہاں رحمت نہیں ہوگی، وہاں برکت نہیں ہوگی. تو جن گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، بچوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، گھر میں ایک نقصان، کبھی موٹر سائیکل خراب، کبھی گاڑی خراب، کبھی موٹر خراب، کبھی اے سی خراب، کبھی پنکھا خراب، کبھی موبائل ٹوٹ گیا، کبھی آپس میں لڑ پڑے، پھر ایک بیمار، یہ ٹھیک ہوا تو وہ بیمار، وہ ٹھیک ہوا تو وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا باہر حادثہ ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی، موٹر سائیکل چوری ہو گئی، یا اس طرح کے پے در پہ نقصان. جس طرح لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم ایک مصیبت سے نکلتے ہیں اور دوسری میں پھنس جاتے ہیں. اللہ جب یہ والے حالات ہیں تو ہم نے اپنے گھر کے اندر کیا دیکھنا ہے کہ تویز پہ آ گئے نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے، پہلے تشخیص کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں 5 وقت کی نماز ہے، نہیں ہے تو سب کو 5 وقت کی نماز شروع کرواؤ. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے، نہیں ہے تو سب کو قرآن کی تلاوت پہ لگاؤ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں
درود پاک پڑھا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا تو سب کو درود پاک پہ لگائیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں استغفار کی کثرت ہو رہی ہے، اگر نہیں ہو رہی تو ہم نے سب کو استغفار پہ لگانا ہے۔ پانچواں کام ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، صدقے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو ہم نے یہ پانچواں کام کرنا ہے۔ اللہ والو یہ 5 کام کرو گے تو تشخیص ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا خوش قسمت گھر ہے جو مجھے سن رہا ہے یا آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کہتے ہیں حضرت صاحب ہمارے گھر میں نماز بھی ہے 5 وقت ہی، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، ہمارے گھر میں درود پاک بھی ہے، ہمارے گھر میں استغفار بھی ہے، اور ہمارے گھر میں دعا اور صدقے کا اہتمام، یعنی یہ 5 کام بھی ہیں، پھر بھی ہم مصیبت میں ہیں، تو اللہ والو سمجھ لو کہ تم اب حالت آزمائش میں ہو۔ اللہ آزمائش کے ذریعے تمہیں وہ مقام دینا چاہتا ہے آخرت میں اور دنیا میں جو تم اپنی ریاضت اور محنت سے نہیں لے سکتے۔ اگر یہ 5 کام آپ کے گھر میں نہیں ہیں تو اللہ والو آپ کا علاج ان 5 کاموں کے اندر ہے، وظائف کے اندر نہیں ہے۔ اور جن گھروں میں یہ 5 کام، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 5 وقت کی نماز، درود پاک، استغفار، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ صدقہ خیرات، دعا اور قرآن کی تلاوت۔ جن کے گھروں میں یہ 5 کام ہیں پھر بھی حالات نہیں بدل رہے، ان کے لیے وظائف ہے، ان کے لیے وظائف ہے۔ اللہ ابھی میں نے سارا مضمون کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وظائف کون سے لوگ پڑھیں گے اور کون سے لوگ وظائف نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ آئیے کہ اگر آپ کے گھر میں تمام جتنے بھی افراد ہیں وہ 5 وقت کے نماز، یعنی پورا کنبہ جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، درود پاک کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے، اور دعا اور صدقے کا اہتمام ہے، یہ 5 کام آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں، پھر بھی بلائیں وبائیں مصیبتیں نہیں جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہیں روحانی معاملہ گڑبڑ ہے، آپ آزمائش کے اندر ہیں۔ اب آپ کسی رہبر کو ڈھونڈیں، وہ آپ کی رہبری کرے، آپ کو پڑھنے کو بتائے، آپ وہ پڑھیں گے، اللہ اس آزمائش سے انشاءاللہ عافیت سے نکال دے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جن گھروں میں یہ 5 کام ہو رہے ہیں، مینو بھی بہا دو یار، مجھے بھی دکھا دو نا۔ اللہ بولو یہ 5 کام تو آج پیروں کے گھروں میں نہیں ہیں، مشائخ کے گھروں میں نہیں ہیں، علماء کے گھروں میں یہ 5 کام نہیں ہیں، کوئی الا قلیل جن کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے۔ ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب یہ 5 کام ہی نہیں ہیں تو یہ 5 کام پہلے کرنے ہیں، یہ چھوڑ کے ہم وظیفوں پہ لگ گئے ہیں، تو وظیفہ تو اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ اللہ والو خود سوچو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کہ بے نمازی ہونا، اس کا علاج جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے یا وظیفہ کرنا ہے؟ اب ایک بندہ عشر زکوٰۃ نہیں دے رہا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، اللہ نے بیماریاں بھیج دی ہیں کہ تو یوں پیسہ نہیں دیتا تو یوں تو نکلے گا، اب اس کا علاج جو ہے وہ عشر زکوٰۃ جو روکا ہوا وہ دینا ہے یا وظیفے پڑھنا ہے؟ ایک بندہ سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، خنزیر کھا رہا ہے، ملاوٹ کا مال کھا رہا ہے، بہنوں کا حصہ کھا رہا ہے، اب اس کا علاج وظیفے ہے یا جن کا لوٹا ہے مال ان کو واپس لوٹانا ہے؟ ہم کدھر لگ گئے ہیں؟ وظائف پہ۔ تو لوگوں میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اگر 5 کام آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں پھر بھی حالات برے ہیں، یعنی پریشان ہیں آپ، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو پھر کیا ہے کہ آپ حالت آزمائش کے اندر ہیں اور کہیں روحانی معاملہ آپ کے ہاں موجود ہے، گڑبڑ ہے، تو آپ کوئی رہبر ڈھونڈیں جو آپ کی رہبری کرے، آپ کی رہنمائی کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت عافیت اور خیر کے ساتھ ان حالات سے نکال دے گا۔ وہ تمام حضرات جو 99.9% وظیفے پڑھ رہے ہیں وہ ان 5 کاموں کو سیدھا کریں، ان کا علاج وظائف نہیں، وظائف پڑھیں گے، آج تو خود اجڑے ہیں، جب وظائف پڑھیں گے تو اگلی نسلوں کو بھی اجاڑ کے رکھ دیں گے، گھروں کے گھر اجڑیں گے اور نسلوں کی نسلیں اجڑ جائیں گی، پھر ایک بار رجت میں پھنس گئے، پھر انشاءاللہ اس زمانے میں مائی کا کوئی لال نہیں ہے، کوئی ان کو تشخیص کر کے بتا دے، علاج تو بڑی دور کی بات ہے، علاج تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو لوگ وہ تمام گھر جو پریشان ہیں پہلے وہ یہ سوچیں جو میں نے 5 کام بتائے ہیں وہ ہمارے گھر میں ہیں، اور ان کاموں میں نماز ہے، درود پاک نہیں ہے، تو گھر میں درود لے کر آؤ، انشاءاللہ لڑائیاں، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے آپس میں اختلافات یا بدتفاقیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح گھر میں رزق کی تنگی ہے،
جب استغفار کی کثرت کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا. اس طرح بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, بیٹوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی, جب استغفار کرو گے اللہ بندشوں کو دور عطا فرما دے گا. جب آپ 5 کام کرو گے, صدقہ خیرات کرو گے اور ساتھ دعا کا اہتمام کرو گے, جیسا بھی جادو ہوگا اللہ اس جادو سے بھی نکال دے گا, اس جادو سے بھی نکال دے گا. تو اللہ یہ میں نے ساری باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ کسی طرح امت کو یہ سمجھ آ جائے کہ اسی کیڑے پاسے لگ گئے ہیں. اب دیکھیں یہاں سے موٹر وے شروع ہوتی ہے, 3 گھنٹے کا سفر ہے لاہور, ایسے ہی ہے. اب ہم اس موٹر وے کو چھوڑ کے ہم اس طرف کو چل پڑے تو ہم جو ہے وہ 120 کی بجائے 220 کی سپیڈ پہ بھی جائیں تو ہم کدھر چلے جائیں گے؟ چمن پہ, یعنی بلوچستان کی طرف, ڈیرہ غازی خان ٹاؤن صاحب بلوچستان. تو ہم 120 پہ جا رہے ہیں, 220 پہ جا رہے ہیں, لیکن ہمارا راستہ سیدھا ہے موٹر وے پہ, ہم صرف 20 کی سپیڈ پہ بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم 10 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. یہی ہوگا نا, 12 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, 15 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, 24 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. یہی ہوگا نا, اور کیا ہو جائے گا؟ دیر سے پہنچیں گے نا. لیکن یہ تو نہیں کہ گمراہ ہوں گے. اب ادھر گئے تو 220 میں بھی گئے تو کیا جانے کا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ بولو آج امت کا یہی بیڑا غرق ہوا, بالخصوص یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا اردو سپیکنگ جو بیلٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے, وظیفے پڑھ کے انہوں نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے, باقی کسر پیروں نے پوری کر دی ہے. ہمارے لالچی ہونے کا اور حریص ہونے کا فائدہ ان ٹھگوں نے اٹھایا ہے کہ انہوں نے اس امت کو لوٹا ہے اور دن رات لوٹ رہے ہیں, اپنے بنگلے, کوٹھیاں, محلات, جائیدادیں, جگیریں بنا رہے ہیں, اور امت جو ہے وہ دھنستی جا رہی رجت کے اندر. اب ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ہو کیا گیا. اور جن کو ہمارے بیانات سن کے بات سمجھ آ گئی ہے, اب وہ 20 سال 15 سال سے اجڑے ہوئے ہیں, وہ اب حوصلہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات ہم نکل آئیں, تو راتوں رات والا جی چکر نہیں ہے. اگر 20 سال جانے کو لگے ہیں تو 20 سال آنے کو بھی لگتے ہیں. تو ہم رب کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ اتنی آزمائش نہ ڈال ہمارے اوپر. 20 سال ہم نے بربادی کی طرف سفر کیا, یا اللہ تو 20 مہینوں میں واپس لے آ, 20 ہفتوں میں واپس لے آ. تو اللہ اب کوئی 20 ہفتے انتظار نہیں کرتا. یہاں تو ہفتے بعد لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب یہ وظیفے سے کوئی فرق نہیں پڑا, وظیفہ چینج کر لیں. انہیں ایسی مت ماری گئی ہے ان کی, انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ وظیفے بدل کے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے دوبارہ سے آج گوش گزار کی ہے رجت کے حوالے سے, اس لیے اکثر درود پاک کی فضیلت کو آپ کے دل میں, قلوب میں بٹھانے کے لیے کہ اللہ جن چیزوں کی ہماری زندگی میں کمی ہے وہ دور کریں. اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ رہتا ہے تو پھر رہنمائی لے کے شرائط کے ساتھ کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان حالات سے ہمیں جو ہے وہ نکال دے گا. وگرنہ اللہ والو جب ہم 5 کام کر لیں گے, 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ, اس کے بعد ہم نے کیا کر لیا؟ قرآن کی تلاوت, درود پاک, استغفار, صدقہ خیرات اور دعا کا اہتمام. یہ 5 کام جب ہم نے کر لیے, اللہ والو کسی ذکر کی, کسی وظیفے کی ضرورت رہ ہی نہیں جاتی. کیوں؟ جب ہم نے ہر نماز کے بعد حصار کر لیا خضری عمل کا, تو وہ حصار کیا ہے؟ وہ علاج بھی ہے اور حفاظت کا پورا ایک نظام بھی ہے. جو ہم پہلے حضرات سنتے ہیں, یہ آپ لوگ ہیں, آپ کو تو معلوم ہے خضری عمل ہے. جو آج پہلی بار یہ بیان سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو جو خضری عمل ہے اس کی ویڈیو یا وہ بیان جو ہے آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے. 5-7 منٹ کا عمل ہے, وہاں سے وہ سن لیں کہ خضری عمل کیسے پڑھنا ہے. اس کا ہر نماز کے بعد اہتمام کریں تو انشاءاللہ 7 درود پاک جس طرح میں نے بتایا اس کی کثرت کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب درود پاک پڑھنے کا طریقہ آخری جو 2-3 فکرے وہ سن لیں, کیونکہ جو وظائف پڑھنے والی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ خواتین ہیں, تو اس لیے میں ان سے بات یہ ان کے لیے خاص طور پہ کر رہا ہوں کہ آپ اگر تو آپ کو آسانی ہے جب آپ بیٹھ کے درود پاک پڑھیں, چاہے فجر کے بعد, ظہر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, رات سونے سے پہلے, جیسے بھی ہے, تو کوشش کریں کہ درود ابراہیم پڑھیں. جو درود ابراہیم کے انوار و تجلیات, فیوز و برکات ہیں, وہ کسی اور درود پاک کے نہیں ہیں. تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ فضیلت کے حوالے سے بھی اور مؤثر ہونے کے حوالے سے بھی جتنا درود ابراہیم مؤثر ہے اتنا کوئی اور درود نہیں ہے, چاہے وہ حدیث پاک میں وارد بھی ہوا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تلقین بھی فرمایا ہے. اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ افضل, برکتوں والا, فیض و برکات والا اور مؤثر جو درود پاک ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیم, جس کو نماز والا درود آپ لوگ کہتے ہیں. جب ہم کو آسانی ہو یعنی حالت قرار ہو
تو آپ کون سے درود پاک کا اہتمام کریں گے؟ درود ابراہیم کا۔ اب آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو یا گھر میں کام خواتین کر رہی ہیں یا مرد حضرات ہیں دکان پہ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے میں 2 رستے بتا رہا ہوں۔ درود ابراہیم کے پہلے حصے پہ آ جائے تو اگر تو آسانی کم ہے، یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں دکان پہ، گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، بچے ہیں، تو درود ابراہیم نہیں پڑھا جائے گا۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ صرف اتنا پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ والا وضو ہے نہیں ہے، پاکی ناپاکی ہر طرح وضو کے بغیر، پاکی ناپاکی کے اندر کسی بھی طرح کی آپ کی کیفیت ہے، حالت ہے، ہر حال کے اندر آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اس کا تفصیلی بیان جو ہے وہ کملی چینل پہ پہلے ہی اپلوڈڈ ہے، وہاں سے سننا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ وہ آپ سن لیں۔ لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے کہ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن اگر مجبوری ہے، عورت ہے، ناپاک ہے، مرد دکان پہ وضو نہیں ہے، تو یہ مقصد کا مطلب درود پاک نہیں پڑھنا۔ پہلی اولین ترجیح کیا ہے کہ درود پاک پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں، وہ باوضو ہو۔ لیکن اگر مجبوری ہے، اب عورت ہے وہ چھلے کے ساتھ ہے، 40 دن اس نے وضو اپنا درود پاک نہیں پڑھنا، استغفار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح عورت ناپاکی کے ایام ہے تو کیا درود پاک نہیں پڑھنا؟ مرد ہیں دکان پہ، اب وہ دکان پہ ہیں، دفتر میں، وضو نہیں ہے تو کیا درود نہیں پڑھنا، استغفار نہیں کرنا؟ تو جو حالتیں مجبوری کی ہیں ان میں وضو نہیں بھی ہے، پاکی ناپاکی ہے بھی ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ بغیر کراہت کے، بغیر کسی گناہ کے آپ درود پاک استغفار کثرت کے ساتھ کریں۔ جب مصروفیت زیادہ ہے تو آپ کتنا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور اگر تھوڑی سی آسانی ہے تو آپ یوں پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جب بالکل حالتیں جو ہے وہ قرار ہے تو پھر آپ پورا درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اب تو کوئی پریشانی نہیں رہ گئی۔ یہ تینوں طریقے میں نے بتا دیے۔ جب آسانی ہے تو پورا پڑھیں، کم آسانی ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اگر بالکل آسانی نہیں ہے، بھاگ دوڑ کام کاج کر رہے ہیں، دفتر کالج اسکول کے اندر، گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں، تو غافل نہیں رہے، اتنا پڑھتے رہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ پھر بھی رنگ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو تمام حضرات کو اس عمل کی بھی اجازت ہے، بلکہ دست بستہ گزارش ہے کہ ساری باتوں کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کریں، اور ہماری اس فکر کو، ہمارے اس پیغام کو جو ہے گھر گھر میں پہنچائیں، لوگوں کے اندر شعور اجاگر کریں کہ بھائی پہلے اپنے گھر میں وظائف پڑھنے سے پہلے یہ 5 باتیں شافی نے بتائی ہیں، یہ دیکھ لو۔ اگر تو یہ 5 باتیں آپ کے گھر میں نہیں ہیں، نماز بما حصار، قرآن کی تلاوت، درود پاک، استغفار، صدقہ خیرات اور دعا، یہ 5 کام اگر تمہارے گھر میں نہیں ہیں تو پھر خدا کا واسطہ یہ ہاتھ دیکھو، وظیفہ نہ پڑھنا، تم نہیں اجڑو گے، تمہاری نسلیں اجڑ جائیں گی۔ اور اگر یہ 5 کام خوش قسمتی سے تمہارے گھر میں ہیں، پھر بھی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے، تو پھر کسی سے اجازت لے کے، کسی سے پوچھ کے، رہنمائی لے کے پھر وظیفہ کرو، اللہ سونا اس پریشانی سے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ نکال دے گا۔ اللہ مجھے بھی، یہ تمام سننے والوں کو بھی جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن مشکلات کے اندر امت ہے، ہم سب کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، درخواست ہے، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ عافیت خیر کے ساتھ جو ہے اس بمن کے اندر سے جو وہ نکال دے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی جو ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔